إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله في مقام آخر: من قتل نفسا بغير نفس
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، ایک طرف تو غیر مسلم مسلمانوں کو سبزیوں کی طرح کاٹ رہا ہے، اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں کہ جس ملک کو ہم نے اس مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا کہ ہم اس ملک میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، مگر افسوس کہ اس ملک میں بسنے والے مسلمان جو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں، مگر کتاب و سنت سے اپنے دین سے ناآشنائی کی بنا پر حالت یہ ہے کہ معمولی سی تلخ کلامی پر مسلمان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے. یہ آئے روز میڈیا اور جرائد و رسائل میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے اس وطن عزیز میں چند سالہ بچیوں سے زیادتی کے بعد ان کو قتل کر کے کوڑے یا کھیتوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان کہ جنہوں نے ایک پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنے نفس کو صبر کا عادی بنایا ہے، ان کی حالت یہ ہے. ہمارے معاشرے میں ہماری اخلاقیات اتنی بگڑ چکی ہیں کہ معمولی سی بات پر بھی ہم خون بہانے سے گریز نہیں کرتے. یہ ہمارے ہی ضلع میں چند دنوں میں کتنے قتل کے واقعات کہ کل ہی ایک بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا اور پھر اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا، مگر باپ نے سانس ختم ہونے سے پہلے دوسرے بیٹے کو آگاہ کر دیا کہ بیٹا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اسی بدبخت نے قتل کیا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے ہی شہر میں سنگ دل باپ اپنے ایک بیٹے سے مل کر اپنے ہی بیٹے اور اپنی بہو پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بیٹا قتل ہو جاتا ہے، جو بہو ہوتی ہے وہ شدید زخمی ہسپتال میں پڑی ہے. چند دن پیچھے جائیے، معمولی تلخ کلامی پہ بینک مینیجر کو گولیاں مار کے چھلنی کر دیا جاتا ہے. پیشی پہ آنے والے تاریخ کی جو ان کی تاریخ تھی اس تاریخ کو گھر سے نکلنے والے
یہ ہمارے ہی شہر میں 4 افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل ہونے والے مسلمان، قتل کرنے والا مسلمان، دونوں اپنے اسلام کے دعوے دار، مگر یہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ اسلامی ملک ہے؟ کل آپ نے میڈیا پہ دیکھا کہ گنے کا جوس زیادہ ٹھنڈا نہ ہونے کی بنا پر تلخ کلامی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ صرف گنے کا رس جو ہے وہ اس کی طبیعت کے مطابق ٹھنڈا نہیں تھا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 1-2 دن قبل یہ رونما ہونے والا واقعہ ہے۔ یہ بھی ہمارے ہی اسلامی جمہوریہ وطن میں اسی گزشتہ ہفتے ایک بکری کے جھگڑے پر 10 آدمی قتل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ کتاب و سنت کا مطالعہ کر لیں۔ سب سے سخت سزا اگر کسی کی اللہ احکم الحاکمین نے بیان کی ہے، وہ ناحق کسی مسلمان کا قتل ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سورہ النساء میں ہمیں واضح کرتے ہیں کہ یاد رکھو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر جذبات پہ قابو نہیں رکھتا، غصے میں آ کر کسی مومن مسلمان کو جس اسلام کا دعوے دار ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے والے کی پہلی سزا یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنا سنگین جرم اللہ نے یہاں بس نہیں کی۔ صرف جہنم کی وعید نہیں، بلکہ فرمایا خالدن فیہا، جو بدبخت کسی مسلمان کا ناحق خون بہائے گا ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ یہیں پہ بھی بس نہیں کیا، آگے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جہنم بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے۔ اس بدبخت کے لیے تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ اس پر غضبناک ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ صرف تیسری پہ بس نہیں کی، چوتھی سزا وَلَعْنَهُ، ایسے بدبخت پہ جو کسی مسلمان کا ناحق قتل کرتا ہے ہمیشہ ہمیں جہنم بھی ہے، اللہ کا غضب اور ناراضگی بھی ہے، اور چوتھی چیز اللہ کی اس بدبخت پہ لعنت بھی ہے۔ اور ان 4 سزاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین 5ویں چیز فرماتے ہیں، یاد رکھو وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جہنم کا سن لیا، لعنت اور غضب کا سن لیا، اب عذاب کی صورت کا بھی اندازہ کر لو کہ معمولی عذاب نہیں ہوگا۔ جو میں اللہ نے ایسے بدبختوں کو جو معمولی سی بات پہ دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، میں نے ان کے لیے سخت ترین بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسی سزائیں ایک ہی موقع پر کسی جرم کی اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ یہ واحد شریعت اسلام میں یہ واحد قتل ناحق کا جرم ہے کہ ایک ہی جرم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر متعدد سزائیں بتلائی ہیں۔ یہ اس جرم کی آپ سنگینی کا اندازہ اللہ احکم الحاکمین کے ان الفاظ سے لگا لیتے کہ جہنم کا بھی ذکر ہے، ساتھ ہمیشگی کا بھی ذکر فرمایا، اپنے غضب کا ذکر فرمایا، اپنی لعنت کا ذکر فرمایا، اور عذاب کی سنگینی کا بھی ذکر فرمایا کہ جہنمی نہیں، جو عذاب ہوگا وہ بھی سب سے جہنم کے عذابوں میں سے بڑا ہوگا۔ ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اس سے تو میری شان میں فرق پڑتا تھا، اینٹ کا جواب پتھر نہ دیتا، لوگ مجھے کمزور سمجھتے، مگر یاد رکھو اللہ احکم الحاکمین قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض، یاد رکھو جس نے کسی ایسے مسلمان کو قتل کیا کہ وہ کسی کا قاتل بھی نہیں جو قصاص میں قتل کیا جائے، نہ وہ زمین پر فساد پھیلانے والا فسادی ہے کہ جس کو شرعی لحاظ سے
قتل کرنا جائز ہو، نہ وہ قاتل ہے نہ فسادی ہے، پھر بھی اگر کوئی ایسے انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قتل تو ایک کو کیا ہے، مگر تمہارا جرم میری نظر میں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ یہ جرم کہ ایک ایسے انسان کو تم نے قتل کیا جو نہ قاتل ہے نہ فسادی ہے، میرے اللہ کی نظر میں ایسی ہے جیسے ساری انسانیت کا تم نے قتل کیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی ایک کی جان کا تحفظ کیا وہ بھی میری نظر میں ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جانوں کا تحفظ کیا۔ میں اور آپ معمولی سی تلخ کلامی پہ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر دو مسلمان تلواریں کھینچ لیں، اسلحہ تان لیں، ایک قتل ہو دوسرا بچ بھی جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ دونوں مسلمان آپس میں اگر اسلحہ نکال لیتے ہیں دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جس نے دوسرے کو قتل کر دیا اس کے جہنم میں جانے کا تو سبب معلوم ہے کہ اس نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے، مگر جو قتل ہو گیا وہ بھی جہنم میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ وہ بھی جہنم میں، وہ بھی تو اس کے قتل کا حریص تھا، اس کا داؤ تو نہ چل سکا، مگر کوشش تو اس کی بھی یہی تھی کہ میں اسے قتل کر دوں، تو لہٰذا اگرچہ وہ اس کو قتل نہ کر سکا خود قتل ہو گیا، مگر دو مسلمان جو آپس میں اس طرح جھگڑتے ہیں اسلحہ کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، قتل ہو یا قتل کرے دونوں کے بارے میں آپ نے زبان رسالت سے فرمایا دونوں پکے جہنمی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا، جیسے عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں بات پرس ہوگی، معاملات کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین سب سے پہلے قتل کرنے والے خون کرنے والے سے سب سے پہلے بات پرس کریں گے، بتا تو نے ایسا کیوں کیا۔ سب سے پہلے جیسے بے نماز کو سزا ملے گی، ایسے سب سے پہلے جس کو جہنم رسید کیا جائے گا، جس کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ناحق خون بہانے والا ہوگا۔ اس قدر شدید جرم کہ آئے روز ہمارے معاشرہ میں یہ عمل ہوتا ہے، حالانکہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس کی نظر میں جو ہم نے مذہب اپنایا ہے اس کا تقاضا کیا ہے، آپ شرعی قواعد کو مد نظر رکھیں۔ ہمارا دین تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے منہ سے معمولی سی سمیل سے بھی دوسرے کو تکلیف ہو۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا قائل نہیں، اس کی نظر میں مسلمان کی جان کی اس قدر قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز کے لیے مسجد میں آنا ہو مگر تم نے ضرورت کے وقت لہسن یا پیاز استعمال کیا ہو جس کی وجہ سے تمہارے منہ سے سمیل آ رہی ہے، مگر یاد رکھو جس دین کو تم نے اپنایا ہے وہ اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ساتھ تمہارا مسلمان بھائی کھڑا ہوگا تو تمہارے منہ سے لہسن پیاز کی سمیل محسوس کرے گا، اس سے اس کو اذیت ہوگی۔ تمہارا دین تمہیں اتنی زحمت کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اگر کسی نے یہ چیزیں کھائی ہوں تو اسے کوئی ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے تاکہ یہ منہ سے سمیل ختم ہو جائے۔ دین اسلام تو یہ ہے کہ ہمارے منہ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، سمیل سے وہ اذیت محسوس نہ کرے، اسے قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو کوئی ایسی چیز پکڑانی ہو، پکڑنے میں جس سے اسے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثال کے طور پہ چاقو چھری وغیرہ ہے، یا اس دور میں تیر تلوار تھی، کسی نے مانگی کہ یار اپنی تلوار یا اپنے چاقو مجھے دکھلانا، جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ ہمیں پابند کرتا ہے
کہ تم نے اسے وہ چیز اس انداز میں اپنا پکڑانی ہے کہ جو تکلیف والا حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے، دوسری سائڈ سے اسے پکڑانی ہے کہ تمہارے پکڑانے سے بھی اس کو غلطی سے بھی انجانے میں بھی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین ہمیں پابند کرتا ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، تیر تلوار لے کر چلنا ہے، چھری چاقو لے کر چلنا ہے، راستے میں بھیڑ ہے تو ہمارا دین ہمیں پابند کرتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تم گزر رہے ہو، کسی کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس انداز میں تم نے اس کو پکڑنا ہے کہ کسی دوسرے کو انجانے میں بھی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ دین ہمیں سکھلاتا ہے کہ اس انداز میں ہم نے ایک دوسرے کی جان کا تحفظ کرنا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حج کے موقع پر فرمایا تھا، یاد رکھو اب تم دار اسلام میں داخل ہو چکے ہو، جیسے آج کا دن اور یہ شہر محترم ہے، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی عزت اور ان کا مال اور ان کی جان اسی طرح تمہارے لیے حرام ہے۔ مگر آج جو صورتحال آپ سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، معمولی بات پہ کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے پورے جو ہے وہ گھرانے اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ رویہ اپنانے والے اسلام کے ایمان کے دعوے دار تو ہو سکتی ہیں، مسلمان اور مومن نہیں۔ ہمارا دین تو جس سے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے دوسرے مسلمان بھائی متنفر ہوتے ہیں، ہمارے دین نے ہر وہ فعل، ہر وہ عمل ہم پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ اور جن کاموں سے آپس میں پیار اور محبت ایک دوسرے سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس عمل کا دین میں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ اس سے شارع کی انسانی جان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان سے صرف ہاتھ ملانے پہ اتنا اجر کہ ہاتھ چھوٹنے سے پہلے دونوں کے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ کسی مسلمان سے مسکرا کے مل لینا اللہ صدقے کا اجر دیتے ہیں، سلام کہنے سے کسی مسلمان کو اللہ جنت دیتے ہیں۔ یہ باتیں اتنی اجر والی کیوں ہیں؟ جھوٹ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، غیبت کو زنا سے سخت قرار دیا، چغلی کو اللہ احکم الحاکمین نے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا، تہمت کی 80 کوڑے سزا تجویز کی۔ یہ ساری سزائیں ہمیں بتلاتی ہے کہ مسلمان کی جان اور عزت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اللہ ہمیں کیسا مسلمان پسند کرتے ہیں۔ لہذا جتنے بھی ایسے کام تھے جن سے آپس میں نفرت، لڑائی جھگڑے کے جو سبب بننے والے تھے، شریعت نے ان پہ سخت سے سخت سزائیں رکھی ہیں۔ یہ قطع تعلقی کی سزا، معمولی بات پہ رشتے ناطے کو توڑ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں میں سے ہے کہ جن کی بہت جلد سزا اللہ دنیا ہی میں انسان کو دیتے ہیں۔ اللہ اس انسان کی دیگر عبادات قبول نہیں کرتے۔ لا يدخل الجنہ قاطع، جو رشتوں کو توڑتا ہے، ساری زندگی مسلح پہ بیٹھا رہے، ہر سال حج کرے، لا يدخل الجنہ، جو رشتوں کا خیال نہیں کرتا، جو رشتوں کا پاس نہیں کرتا، لحاظ نہیں رکھتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری فضیلت کی یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ جو آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب سخت سزائیں کیوں ہیں؟ یہ انسانی جان کا تقدس ہی تو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی ایک انسان کی جان کے نقصان میں، کسی ایک انسان کے قتل میں، کسی انسان کا صرف ایک لفظ کا حصہ ہے، اسے پورا بریسٹ مال کے لہو لہان کر دینا، یہ جرم الگ ہے، اس کی سزا تو آپ نے سن لی۔ مگر جو صرف ایک لفظ کہہ کے اس کے قتل میں شریک ہوا، مثال کے طور پر اس نے کہا بھی یہ کھڑا ہے، تو یہ ایک لفظ کے ساتھ اس کی قتل میں معاونت کرنا قاتل کی،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ بھی جو کسی کے قتل میں معاونت کرے گا، کل قیامت کے دن روز قیامت جب آئے گا حشر کے میدان میں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ بدبخت انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت اسے نہیں مل سکتی، اس نے ایک لفظ بول کر جو ہے وہ ہاں ایسے ہی کرنا چاہیے، ہاں اس کا یہی علاج ہے، یعنی قتل نہیں کیا، قاتل کو اتنے الفاظ میں قتل میں معاونت کی ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان پہلے ہی لکھ دیا جائے گا کہ اس کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ اتنا یہ سنگین جرم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، جو اسلحہ کے ساتھ صرف اشارہ ہی کرتا ہے، ویسے ہی اگرچہ اس میں میگزین نہیں، کسی مسلمان کی طرف مذاق میں بھی اشارہ کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کے فرشتے اس انسان پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اس کو واپس نہیں رکھ لیتا۔ کوئی بھی ایسا ہتھیار جس سے جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مذاق میں بھی اگر وہ اس کی طرف کرتا ہے، جب تک اس کو ختم نہیں کر دیتا، رکھ نہیں دیتا، اللہ کے مقرر فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ تو مسلمان بھائی ہے جس کی طرف تجھے اشارہ کرتا ہے۔ تو اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنا، انجانے میں بھی رش کی وجہ سے کسی ایسے تیر و تلوار سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچنا، ہمارا دین تو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ مگر آج آئے روز کے یہ واقعات کہ مسلمانوں کو معمولی باتوں پہ قتل کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، یہ قتل و غارت تو بعد کی بات ہے، کسی مسلمان کو صرف گالی گلوچ کرنا یہی گناہ کا کام ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، محدثین نے وضاحت کی ہے کہ قتل سے مراد جہاں اصل قتل لیا جائے سزا سن چکے ہیں، صرف جھگڑا ہی کرنا وہ اللہ کی نافرمانی اور کفریہ کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ مسلمان سے صرف جھگڑا ہی کرنا وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کو گالی گلوچ کرنا، ہم تو گالی دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور والا کام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی کی جانب اسلحہ سے اشارہ کرتا ہے، اسلحہ تان لیتا ہے، اسی عمل کی بنا پر اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اسے جہنم رسید نہ کر دیں۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے یہ جو فعل کیا ہے ممکن تھا کہ شیطان اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس لیے تو صرف تانا ہے، اسے ڈرانے یا دھمکانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اسی عمل پہ کہ اس نے صرف اسلحہ تانا ہے، ممکن تھا شیطان جو ہے وہ، جس طرح آپ نے بارہا جی پڑھا اور سنا دیکھا ہوگا کہ اسلحہ کی صفائی کرتے وقت بھی اچانک فائر لگنے سے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ یہ اب جو نیا فتنہ ٹک ٹاک کا آیا ہے، یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہوئے کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف دھمکانے کے لیے بھی اسلحہ لہرا لیتا ہے، تو اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس عمل سے اللہ احکم الحاکمین اسے بھی جہنم رسید نہ کر دے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک مسلمان کے قتل میں 5 یا 7 افراد جو ہے وہ شامل تھے، حضرت عمر فاروق نے سب کو قتل کروا دیا۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ ایک قتل کے بدلے میں آپ نے اتنے جو بھی شریک تھا آپ نے سب کو قتل کروا دیا؟ تو حضرت عمر کی نظر میں جن کے مشوروں اور فیصلوں کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے تو میری رائے میں وہ انسان عمر فاروق ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق کیا جواب دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ایک قاتل کا بدلہ لینے کے لیے
ایک مقتول کا بدلہ قاتل سے لینے کے لیے 5 یا 7 قاتلوں کو قتل کیا۔ یاد رکھو اگر ایک مسلمان کے قتل میں پورا صنعاء شہر بھی شریک ہو جائے، میں اس کے قصاص میں پورے شہر کے افراد کو قتل کروں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی نظر میں ایک مسلمان کہ جس کے بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن چکے تھے، لا یحل لمسلم ان یشیر اخیہ بنظرۃ تؤذیہ، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو دیکھے ایسی نظروں سے جو اس کے لیے اذیتناک ہو۔ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈیلے پھاڑ کے دیکھتا ہے، گھورتا کیوں ہے، اتنا جو ہے وہ گھور کے کیوں دیکھتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کسی مسلمان کی طرف ایسی غصے والے انداز میں دیکھنا بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کہ کیسے مسلمان ہے کہ جوس ٹھنڈا نہیں تھا، بندہ قتل کر دیا، ایک بکری چند ہزار کی 10 افراد قتل ہو گئے، معمولی بات پہ ایک دوسرے کا قتل، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جو ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، بیٹے کے ہاتھ سے کل باپ قتل ہوا ہے، چند دن پہلے گزشتہ ہفتے باپ کے ہاتھوں سے سگا بیٹا قتل ہوا ہے۔ یہ مسلمان ہے، بیٹا مسلمان، باپ مسلمان، یہ روزے پورا مہینہ روزے ہمیں صبر سکھلاتے رہے، مگر اتنا ہمارے اندر صبر نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم نے خریدی وہ ٹھنڈی نہیں تھی، اسی میں اتنی تلخ کلامی کے اگلے کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس لیے جو ملک حاصل کیا تھا، لاکھوں قربانیاں دے کے جو قربانیاں دی گئی، مقصد یہی تھا کہ ہمیں الگ ایسا ملک چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو ہمارا مذہب تو یہ چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے مومن کلمہ کو حقیقی بھائیوں کی مانند ہے۔ کہیں فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ مومن ایک عمارت کی، ایک دیوار کی مانند ہے، جیسے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح مسلمان آپس میں متحد اپنی مضبوطی کا باعث ہے۔ تو مگر میرے بھائیوں، یہ معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے، ہمیں خود بھی اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اسی طرح یہ بھی ہمارے اب عام رواج چل چکا ہے کہ حمل کو ضائع کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کو بھی سنگین جرم قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کی ڈر سے کہاں سے کھلاؤں گا، اخراجات کہاں سے پورے کروں گا، پہلے ہی اپنے بچے کو جب حمل ضائع کروا دیتی ہیں، جب ایسے کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی قتل ہے۔ جب اس کی ولادت کے جو پروسیجر اللہ نے رکھی ہیں وہ ان کا آغاز ہو جائے، ان کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے یہ کام کروانا بچے کا قتل ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابی نے بتلایا اپنے بچی کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ، اب وقت مختصر ہے، کتنا نبی کریم علیہ السلام روئے تھے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں نحن نرزقہم وایاکم، کہ نہ حمل ضائع کرواؤ، نہ بچوں کو زندہ درگور کرو، نہ کوئی ایسا کام کرو اس خدشے سے کہ کہاں سے کھلاؤں گا۔ یاد رکھو تمہیں بھی ہم رزق دیتی ہیں، ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، رازق تم نہیں ہو، میں اللہ ہوں۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی ساری زندگی جو رزق کھانا ہوتا ہے میں نامہ اعمال میں لکھ دیتا، لہذا بچوں کا قتل، اسی طرح معمولی باتوں پہ جھگڑنا، یہ تو ہم اس معاشرے میں جس پہ ترس کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا اس کے بارے میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، مگر بدقسمتی سے وہ سارے حالات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، وراثت کے لیے قتل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کل کے واقعہ کے ساتھ ایک جوس ٹھنڈا نہ ہونے پہ مسلمان قتل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر کیسے اللہ کی طرف سے نصرت آئے، مدد آئے، رحمتیں آئیں، کیسے یہ کرونا اور دیگر وبائیں ہم سے ختم ہوں،
کیسے اللہ کی جانب سے آزمائشیں ختم ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی ہماری عزت بنے، آخرت میں بھی سرخرو ہو، تو میرے بھائیوں جتنی بھی ایسی حرکتوں پہ شریعت نے حد یا سزا تجویز کی ہے، سب سے سخت حد کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنے پہ بیان ہوئی ہے۔ ہمیں اس جرم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسے انسان پہ ہمیشہ ہمیں جہنم ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ غصے میں ایسے اپنے پاس ہتھیار ہی نہ رکھے، کہیں غصے میں آپ جو ہے یہ کام کر بیٹھیں، ساری زندگی ہمیں پچھتانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپس میں ہمیں بھائی بھائی کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔